وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ، یہ قابل توجہ پہلو ہے، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالِ حُضُورِ ذِهْنِهِ وَقُوَّتِهِ، اور جب کوئی بھی انسان حاضر دماغی اور جسمانی پوری قوتوں کے ساتھ، یعنی جب اللہ نے اس کو ذہنی قوت بھی دیا ہوا ہے، جسمانی قوت بھی دیا ہوا ہے، وَكَمَالِ إِدْرَاكِهِ، اور علمی قوت بھی اسے دیا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کی ذہنی قوت بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، علمی قوت بھی ہے، وکمال ادراکی، قد تمکن منہ الشیطان، جب زندگی کے اندر شیطان نے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کہ خیر سے اس کو دور کر دیا، نماز سے اس کو دور کر دیا، قرآن سے اس کو دور کر دیا، مساجد کو دیکھنا اس کے لیے اس کے بس میں نہیں رہا، صرف کام 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 رہا، کاروبار 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 رہا، کھیل 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 تماشے رہے۔ جب زندگی کے وہ خوبصورت ایام جس میں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، دل بھی سلامت، دماغ بھی سلامت، سب کچھ سلامت، جانکاری بھی سلامت، سب کچھ ساری قوتیں اعلیٰ درجے کی موجود ہیں، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور خیر کے راستے سے اس کو روک دیا، نہیں آ سکا مسجد تک، قرآن کی اوراق کو، صفحات کو پلٹنا اس کے بس کا روگ رہا ہی نہیں، صبح شام کے اذکار کو زبان پر لانا اس کی توفیق میں شامل ہی نہیں، کوئی بھی چیز آئے گی کھانے پینے کی تو دایاں خالی ہے، پھر بھی بائیں سے پینا اور کھانا اس کا چالو اور شروع۔ جب ساری قوتوں کے باوجود شیاطین کے غلبے کا یہ عالم ہو گیا، اب اس کے آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي مَا يُرِيدُهُ مِن مَعَاصِ اللَّهِ، اور ان ساری قوتوں کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو وہ پلٹ کر کے رب کریم کی معصیت کی طرف پھیر دیتا ہے، گناہ میں انوالو۔ وہ پیسے ہے نا تو پیسے کہاں لگانا، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہاں لگانا ہے، مسجد بن رہی ہے وہاں لگانا، یا پھر لہو لعب اور بہت ساری اس کی اپنی پسند اور دوستوں کی پسند کی جو جگہیں اور چیزیں ہیں کہاں لگانا۔ شیاطین اس کو معاصی کو، نافرمانیوں اور گناہوں کو سنوار سنوار کر کے اور مزین کر کے اسے ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ اسی کا اسیر ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ وَقَدْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد سے دلوں کو پورے طور پر دور کر دیا، غافل کر دیا۔ وَعَطَّلَ لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِهِ، اور زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ختم کر دیا، یعنی بالکل ہی چرچا رب کریم کا نہیں ہے۔ تعطیل، چھٹی ہو گئی، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ششماہی کی تعطیل، سالانہ تعطیل، چھٹی ہو گئی، چھٹی ہو گئی، رب کا نام نہیں آنا زبان پر، پورے طور پر الگ کر دیا۔ وَجَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَتِهِ، اور جسم کے سارے اعضاء اور جوارح کو رب کریم کی اطاعت اور بندگی سے پورے طور پر اسے دور اور الگ کر دیا۔ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِ قُوَاهِ، یہ بہت اہم استدلال ہے مؤلف کا، کہ جب زندگی میں ساری قوتیں اس کے اپنے کنٹرول میں تھی، جہاں چاہتا وہ چل سکتا تھا، جو چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، جو چاہتا وہ فیصلہ لے سکتا تھا، جو چاہتا وہ بول سکتا تھا، جہاں چاہتا وہ حاضر ہو سکتا تھا، مساجد وغیرہ، مجالس علم وغیرہ کے اندر، کیونکہ ساری قوتیں اور سارے اختیارات اور ارادے اللہ رب العالمین نے اسے سونپ دیے تھے، پر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، شیاطین کا غلبہ اس کے اوپر قائم رہا۔ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِ قُوَاهِ، تو جب اس کی ساری قوتیں ڈل ہو گئی، ذہن بھی کام نہیں کر رہا، ہاتھ پیر سلامت نہیں رہ گئے، دل پورے طور پر اجڑ چکا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ساری چیزیں اس کا ساتھ دینا چھوڑ چکی ہیں۔ واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من الم النزع، اور صورتحال یہ ہے کہ دل اور نفس نہایت ہی مشکل ترین موت کے خطرناک قسم کی تکلیف کے عالم میں ہے۔ ایک تو قوت نہیں ہے،
نہ ہاتھ میں قوت، نہ پیر میں قوت، نہ جسم کے اندر قوت، نہ دل دماغ کے اندر قوت، ساری قوتیں اس کی کمزور پڑ چکی ہیں، ساری قوتیں اس کی ڈھل چکی ہیں۔ اور دوسری طرف تکلیف موت کی سکرات الموت، موت کے وقت کی تکلیف اور مصیبتیں اس وقت خطرناک شکل میں اس کے اوپر وارد ہو چکی ہیں، جو اس کے دل اور نفس کو پورے طور پر اس نے گھیرے میں لے رکھا ہے اس مصیبت نے۔ کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر اس انسان کی کیا حالت ہوگی، وہ انسان کی کیا حالت ہوگی، جبکہ اس کے بالمقابل وجمع الشیطان له كل قوته وہمته وحشده علیہ بجمیع ما يقدر علیہ، شیطان اس کے بالمقابل اپنی ساری قوتوں کو، اپنے سارے ہمت و حوصلوں کو، اور اپنے سارے لشکر اور پاور کو، جو کچھ بھی اس کے اختیار اور بس میں تھا، وہ لا کر کے اس کی گرد جال بنا کر کے اور اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ لِيَنَالَ مِنْهُ فُرْصَتَهُ، یہ موقع اس کے ہاتھ آیا ہوا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کو، یہ اس کا شکار ہے، اس شکار کو وہ کسی بھی حال میں فوت نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ آخِرُ الْعَمَلِ، کیونکہ انسان کی آخری لمحات کا یہ آخری عمل ہے، وہ آخری عمل کہیں رب کریم کی عبادت اور طاعت کی طرف نہ جانے پائے، شیطان اپنی پوری قوتوں کے ساتھ ایسا اس کے اوپر مسلط ہوگا کہ وہ کہہ دے گا ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، ایسا اس کے اوپر فورس اور ذہن و دماغ کے اوپر وہ پریشر بنائے گا۔ لیکن اگر یہی ذہن و دماغ، یہی نفس رب کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ قوت اور پاور کے اندر اگر زندگی میں رہا، تو شیطان کی قوت اس کے مقابل میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو وہاں پر اس کا پاور اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کا سارا جو کچھ بھی ہے اس کے پاس میں سب اس کے نیچے ہوگا، اور وہ اس کو سائیڈ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ فَأَقْوَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، یہ سب سے خطرناک قسم کا وقت ہے جس میں شیطان اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ وَأَضْعَفُ مَا يَكُونُ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور یہ سب سے کمزور ترین حالت میں وہ انسان اس وقت ہونے والا ہے جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جسمانی، نفسانی، ذہنی، ہر اعتبار سے کمزوری کے انتہا درجے کے اندر وہ شخص اس حالت میں ہوگا، اور شیطان اس وقت اپنے پورے فل پاور کے اندر ہو، تاکہ جیسے تیسے کر کے اس کا چھاپ اور اس کا اثر اس انسان کے اوپر قائم ہو جائے۔ ان سب خطرناکیوں کو سمجھنا اور اندازہ کر کے اس کی تیاری کرنا یہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ زندگی میں انسان ابھی رب کریم نے سب کچھ پاور دے رکھا ہے، ساری طاقتیں موجود ہیں، جیسا چاہیں میدان جنگ کے لیے، شیطان کے ساتھ میدان جنگ کے لیے کامیابی کے کیا کیا راز ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، وہ آج ہم تیار کر کے، اور اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو ابرار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، وہ نعمتوں ہی میں رہنے والے ہیں، تینوں زندگیوں میں، دار الدنیا و دار البرزخ و دار الآخرہ۔ لفی نعیم، رب کریم نے تاکید کے ساتھ کہا لا لفی نعیم۔ تو یہ بہت عظیم الشان چیز ہے کہ انسان اپنے رب کا بننے کی کوشش کرے، اپنے رب کا بننے کی کوشش کرے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
پوری قوت، پوری سلطنت تم اگر اپنا مسخر کر کے کسی شخص کو ضائع کرنا اور برباد کرنا چاہو گے تو کر سکو گے سوائے اس کے جو رب کے ساتھ جڑ کر کے قوت قوی سے حاصل کر لیا ہے. اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتے، اس کو زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طاقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نصرت اور مدد اسے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل طور پر حاصل ہو رہی ہے. واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. اور جب رب کے پیغام کو اپنے دل تک، اپنے گھر والوں تک، دنیا والوں تک پہنچانے کا عزم اور حوصلہ لے کر کے ہم کھڑے ہیں تو حفاظت کرنا یہ رب کا کام ہے. اللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. تو حفاظت میں رب کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہم رب کا بندہ بننے کے جو اصول ہیں وہ ان قوت کے حالت میں کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں فمن ترا یسلم علی ذلک، جب یہ صورتحال ہو کہ انسان کمزور ترین حالت میں آ گیا اور اس کا دشمن شیطان نہایت ہی قوت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے، تو اس کے اس چنگل سے کون شخص بچ سکتا ہے؟ اس کے اس حملے سے کون شخص اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُنَاكَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ ہی اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ساتھ. قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قول ثابت ایک ایسا قول جو کہ پاکیزہ ہے، رب کریم کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی زبان پر، ان کے دل میں، ان کے جسم کے ہر حصے کے اندر قول ثابت ہی کا کردار ہوگا. قول ثابت سے وہ کبھی ہٹنے والے نہیں ہوں گے. قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، قول ثابت ہی پر وہ قائم، اور یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرنی ہے تو میت کے لیے کیا دعا کریں گے دفن کے وقت؟ اللہم اغفر لہ اللہم ثبت، یہ دعا کریں گے.